اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولا الثقلين. محترم شرکائے بزم محبت، یہ خوبصورت مجلس اور خوبصورت محفل عرس پاک کے حوالے سے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور اب اس محفل کا عروج ہے اور ہم ایک عظیم الشان، خوبصورت اور دل نواز خطاب سننے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے اس محفل پاک کا نچوڑ ہوگا اور اس کا نتیجہ ہوگا. اور اس خطاب دل نواز سے ہم نے آج سیکھ کر جانا ہے اور سمجھ کر جانا ہے اور اپنی جھولیوں کو بھر کر جانا ہے. آپ تمام خوش نصیب لوگ قبلہ پیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس عظیم درگاہ پر اللہ رب العالمین کے نور کا فیض بٹ رہا ہے. اور اس محفل پاک کے اندر عظیم آستانوں کے سجادہ نشینان حضرات تشریف فرما ہیں. ہر ایک اپنی جگہ پر معزز ہیں، عزت کے لائق ہیں، قابل احترام ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کی دعوت پر یہاں جلوہ گر ہیں. قبلہ پیر صاحب کی جانب سے تمام کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ میں بڑھوں گا آج کی اس محفل پاک سے عظیم الشان خطاب کرنے کے لیے، قبلہ شاہ جی کو دعوت دینے کے لیے. ربیع الاول شریف کا یہ خوبصورت مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ اور اہل اسلام پر کرم کیا کہ ہمیں یہ بہاریں نصیب فرمائیں. تو اس موقع پر اعلیٰ حضرت بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. اور میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے. سامعین ذی وقار، ہم اب ایک خوبصورت خطاب سننے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سربراہ اور ARYQ ٹی وی پر آپ ہر سوموار کو قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کرتے ہیں. آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر حضرت مفکر اسلام، مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظل العالی کا خطاب سنیں گے. آپ کی قرآن اور حدیث سے منور گفتگو سماعت کریں گے. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں قبلہ حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی.
الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وعلى آله وإترته وسلالته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق، محبتوں اور الفتوں کے مرکز، پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمیم صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی دعوت پر یہاں نور و رحمت تقسیم کرنے کے لیے جو اکابر تشریف لائے، ان کی خدمت میں بھی سلام. احباب کرام، عرس اور ربیع الاول شریف کہ اس ہمایون ماحول میں جب بہجت اور سرور کی کیفیات برس رہی ہیں، مجھے یہاں اس عظیم آستانہ پر حاضری دے کر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید علامہ اقبال کا شکوہ اب رنگ لا چکا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو. کل شریف میں حاضری دے کر محسوس ہوا ہے کہ یہ وہ صوفی ہیں جن کے کدو لبالب بھرے ہوئے ہیں. مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے قرآن حکیم کی ایک آیا کا حوالہ دینے کا. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال ہم نے سورہ عصر اپنے پیغام کی روشنی میں سیکھی سکھائی تھی. آج سورہ جمعہ کا حوالہ دیا ہے. یہاں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے مبعوث کیا امیین کے اندر ایک عظمت والا اور عظیم رسول. پھر آگے ان کی سیرت کے نقوش ہیں جو کتاب رحمت نے بیان کیے ہیں. میں
عرض کروں گا کہ ایک ایسی قوم جو عربستان کے اندر صحراؤں میں رہتی تھی، اس کو امیین کہنے کا پس منظر کیا ہے؟ جناب، امیین امی سے ہے، اور اس کا معنی بہت سارے تراجم نگاروں نے ان پڑھ ہونے یا بے پڑھ ہونے سے کیا ہے۔ معاف کیجئے، بنیادی طور پر جس وقت بچہ ماں کی گود میں پیدا ہونے کے بعد پہلی آواز نکالتا ہے تو اس آواز کو زبیدی حنفی تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ اماں یوم، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے کلچرز ہیں اور تہذیبیں ہیں، وہاں ماں کے لیے جو نام لیا جاتا ہے وہ اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ کوئی اماں کہہ دیتا ہے، کوئی ماما کہہ دیتا ہے، کوئی مدر کہہ دے تو اس میں بھی ماں کا لفظ پنہاں ہوتا ہے۔ اس پر لسان العرب کا مؤلف ابن منظور لکھتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا معنی ان پڑھ یا بے پڑھا ہونا نہیں ہوتا، اس کا معنی فطرت سے قریب ہوتا ہے، چونکہ پیدا ہونے کے بعد بچہ نیچر اور فطرت سے اور فطرت کی پاکیزگی سے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تو جو فطرت کی پاکیزگی سے قریب تر ہو اس کو امی سے تعبیر کر دیا جائے گا۔ اور جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لقب آیا ہے، وہاں بھی جامی جیسے لوگوں نے اگرچہ توجیہ کی کہ امی ہے لیکن دقیق دانے عالم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ علم کی طرف اور وسیع علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عرض کروں کہ اصل میں امیین قوم کو کہنا پورے عربستان میں رہنے والے لوگوں کو، ان کو امیین سے تعبیر کرنا ایک پس منظر ہے کہ یہود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے خلاف تھے، وہ اپنے ہی لاڈلا ہونے کی فکر میں تھے اور دعویٰ کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو یاد کرتے اپنے ادب میں تو امیین کہتے کہ یہ لوگ اقدار عالم سے یا ایٹیکیٹ سے یا اخلاقیات سے یہ لوگ دور ہیں، یہ علم اور تہذیب اور تمدن کے صوتوں سے یہ لوگ دور ہیں، اس لحاظ سے ان کو امیین کی پھپتی کستے۔ تو رب کریم نے اصل میں یہود پر گرفت کی، اس لیے کہ آگے جا کے یہ کہا گیا کہ تورات ان کی پیٹھوں پر ایسے ہے جیسے گدے پر لاد دی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر محاکمہ جیوز کا ہے کہ وہ مذاق کرتے تھے، تو رب کریم نے ان کے مذاق کو گویا ان کے منہ پر مارا اور کہا کہ جن لوگوں کو تم مذاق سے امیین کہتے ہو، اللہ ان میں اتنی عظمت والا رسول
مبعوث کر رہا ہے کہ ستاروں کی روشنیاں بھی اس کے چہرے کے حسن کے سامنے مان پڑ جائیں گی۔ اور رب کریم نے پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر سے یاد کیا اور کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ شاعر اگر کوئی لفظ اپنی وسعت چاہت سے وسیع کر کے بیان کرے تو کہتے ہیں مبالغہ ہے، لیکن رب کریم تو مبالغہ نہیں کرتا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ حضور سورج ہیں تو آپ کہیں گے یہ چاہتوں کا مداوع کیا جا رہا ہے اور طلب اور کسب کی منزل ڈھونڈی جا رہی ہے، لیکن جس وقت رب کہے تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ حقیقت ہوگا۔ جب رب نے کہا سراج منیر تو یہ طے پا گئی بات کہ اس سورج میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنا نور اللہ نے مصطفیٰ کی ذات میں رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اب رہی کہانی یہ کہ عرب کے لوگ جن کو آپ تاریخ میں جناب بے پڑا سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان میں بعثت ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عالی وقار سامعین، یہ جو پیران عظام میں خانہ فرید کا فیض لے کے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے تو بہت بلند ہیں، میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، لیکن توجہ جیسے بڑا چاہ سکتا ہے چھوٹا بھی چاہ سکتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ذات جس نے مبعوث کیا امیین کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے مجھے معلوم ہے کہ کلس شریف میں بہت ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے حوالہ ان کا بلند ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس قوم کو ہم نے تاریخ میں کہا کہ یہ ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتی، میں ایک چیز کا حوالہ دوں گا کہ جس زمانے میں کیسر کے اندر اور کسرا کی تہذیب کے اندر جناب ارسطو کی باتیں اور افلاطون کی باتیں اور ان کے مکالمے ان کا حوالہ دیا جاتا تھا، لیکن وہ جو حوالہ دینے والے تھے ان کا مادر پدر پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں۔ جسٹینین یورپ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے 1000 سالہ مغرب کی تاریخ کو کوڈیفائی کیا، اور کوڈیفائی کرنے کی وجہ سے اس کا نام آج تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ تو میں معذرت چاہ کے کہوں گا کہ 1000 سال کے آئینی ضابطوں کو کوڈیفائی کرنے پر تم اس کا نام لکھتے ہوئے کہتے ہو کہ اس جیسا کوئی آدمی نہیں۔ مجھے بتائیے کیا وہ ذات جس نے اور جس کے چاہنے والوں نے 15 سال کے قلیل عرصہ میں 3 براعظموں کی تاریخ جو ہے وہ بدل ڈالی اور علم اور تجربہ گاہوں کو شستہ کر دیا، اور وہاں کے تجربات کی تاریخ رکھنے والے لوگ عرب کے بدوؤں کی طرف دیکھنے لگ گئے، اور پرانے امامے اپنے سروں پر سجانے والے اور خار مغیلہ سے اپنے لباس میں پیمن لگانے والے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگے کہ جن کو تم ان پڑھ کہتے ہو آج آ کر قرآن پڑھو، قرآن کی سورت جیسی اگر سورت نہ بنا سکو تو تم سفر کرو محمد عربی کی طرف اور مارچ کرو رسول کریم
علیہ السلام کی طرف میں یہیں عرض کروں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لفظوں کا میں خود ذمہ دار ہوں، آستانہ شریف ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو محبت میرے ساتھ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج اس بڑے اجتماع میں کہوں گا کہ جیوز وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کی تہذیب کو، آپ کی ہسٹری کو، آپ کی تاریخ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ ان اخلاقی اقدار جن سے حضور نے ماد انسانیت کو مالا مال کیا، ان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہی خانقاہیں عظیم کردار ادا کر سکتی ہیں، ماضی میں بھی اور حال میں بھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نگینہ تراشا تھا قرآن کی روشنی میں۔ سارے صحابہ کو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لیکن یہ چشتی صابری میں خانہ ہے، مجھے حق کہہ کے میں بات کروں، ان کا جو پیر خانہ ہے وہ میری جد ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ میں یہاں پہنچ کے عرض کروں گا کہ صرف حضور نے علم اور حکمت کی سند علی کو دی تھی اور کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور قسم تمہیں انصاف کی، مولا علی کے سوا کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی نے حملہ کیا ہو تو پیڑ میں علی ہی نکلا ہو، اور علی کے ساتھ کوئی بھی مارکا ہو؟ جس وقت نان مسلم نے چیلنج کیا تو جناب علی میدان میں نکلے۔ اور یاد رکھنا علی ہیں جنہوں نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ سلونی، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی دلیل بن گئے، برہان رسول کریم کی عظمتوں، اور حضور دلیل تھے اللہ کی توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی برہان تھے۔ آج جس وقت میں علی کا نام لیتا ہوں تو معاف کیجئے، مجھے گالیاں دیتے ہیں، معاف کیجئے، میں معاف کرتا ہوں، لیکن کوئی مسلمان میرا ہدف نہیں ہے، میرا کسی مسلمان سے اختلاف نہیں ہے۔ بیسیکلی جیوز کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لاسٹ چانس، خیبر واز دا لاسٹ چانس، خیبر لاسٹ چانس ہے مسلمانوں کے لیے۔ گویا ہم خیبر کا دروازہ توڑنے والوں کی اولاد اور ان کے پیروکاروں سے انتقام لیں گے، اور انتقام لینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم دنیا سے ان نعروں کو ختم کر دیں گے کہ لوگ علی علی کہیں یا لوگ حسن حسن کہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یا راجی خواجہ کتب فرید حق فرید فرید حق۔ میری بات کو پیار سے اور ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس بستی میں اگر کسی آدمی سے ایک قتل ہو جائے تو یاد رکھنا کہ اس کی برادری مقتول کی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اس بیچارے کو جب تک وطن قصبے سے نکال کے نہ چھوڑیں جناب وہ چین۔ تو معاف کریے، علی کا قصور، میں نہیں کہتا قصور، علی کی عظمت صرف یہ تھی کہ جس وقت 3 قبائل کا انخلا ہوا، جس وقت مدینہ سے، تو کچھ لوگ قیدی ہوئے اور انہوں نے توبہ طائب نہ کی، تو انہوں نے کہا مرنے کے لیے تیار ہیں، تو حضور نے کہا تھا کون ان کو مارے گا؟
تو میرے دوستو ایک قتل بھی ہو جائے تو علاقہ سارا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ 450 یہودی تھے، علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا میرے لیے چشم محبوب سلامت رہے، اگر آپ کا اشارہ ہے تو میں 400 کو بھی مارنے کے لیے تیار ہوں۔ آج علی سے یہ دشمنی نبھائی جا رہی ہے۔ علی وقار دوستو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ میں تو اتنا احتیاط کرنے والا مقرر ہوں کہ ہر ہفتے میرا درس قرآن ہوتا ہے تو میں لفظوں کو سنبھال کر کے استعمال کرتا ہوں، لیکن مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ پاکستان کی فوجی قیادت سے مطمئن ہیں؟ تو میں نے بڑا دلچسپ جواب ان کو دیا۔ میں نے کہا دنیا کا جو ضرب و حرب میں قائد جنرل ہوتا ہے اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اس کا وہ لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ لڑائی لڑ رہا ہو تو لڑائی کے میدان میں اس کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، اس کی اطاعت ضروری ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ جب تک تمہاری فوج میں کمانڈوز علی علی کرتے تھے، فتح کی سوغاتیں تمہارے دامن میں ڈالی جاتی تھیں، تم نے علی علی کا نام کاٹا تو کہیں بازار کائنات میں تم سستے تو نہیں ہوگے۔ انشاءاللہ بیلوں، بوٹوں، پہاڑوں، وادیوں کے اندر جس وقت پھر علی علی شروع ہوگی تو علی کے مصطفیٰ کی نظر پھر ہو جائے گی۔ فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ آئیے میں نجاشی کا ایک حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ساتھ جس وقت ان کی لائق اور عظیم عالیہ جس وقت ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کشتی ہے اور میرے پاس موجود لیکن ملاح نہیں ہے کوئی، تو میں اب ریڈ سی کے اندر جس وقت کشتی ڈالوں گا تو وہ کون چلائے گا؟ تو جناب حضرت عثمان کی وفا شہار عالیہ محترمہ عظیمہ انہوں نے کہا تھا کہ عثمان غم نہ کرو، میں اس عرب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، مجھے ستاروں کا بھی علم ہے اور مجھے چپو چلانے کا بھی علم ہے، میں تمہیں ایتھوپیا تک لے جاؤں گی اس بحر احمر کے کنارے۔ تو وہ اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ خاندان رسول کی تھیں۔ حضرت عثمان نے راستے میں ایک لمبی نظم انہیں دیکھ کے پڑھی اور دیکھ کے کہا جب تک محمد کے خاندان کی ایک کلی بھی سلامت ہے دنیا کی کوئی قوت قرآن کا چراغ نہیں بجھا سکتی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہاں بہت ساری وجوہات جو شمیم صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے محبت کی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پیار والے ہیں، وقت کے پابند ہیں، اور یہاں کی وقت کی پابندی کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جس وقت سیرت کا مضمون ہم ولادت کے جلسوں کے اندر بیان کرتے ہیں تو سونیا میں نے ایک سیرت کانفرنس اور سمٹ کے اندر جناب جب میں خطاب کر رہا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر امریکہ میں تو مجھے ٹائم صرف 15 منٹ ملا اور وہ سمجھتے تھے کہ مولوی زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں تو یہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا، تو میں نے کہا 15 منٹ بھی میرے لیے کافی ہے۔ جناب 3 منٹ تلاوت ہوئی، 2 منٹ نعت ہوئی اور 10 منٹ کا میرا خطاب ہوا، تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ اس بات کو ذہن میں رکھو، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غور کیا ہے کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں لیکن 114 کی 114 صورتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ تو یاد رکھیے سیرت قرآن میں پڑھو
تو پھر بھی مصطفیٰ سامنے آ جاتے ہیں، اور سیرت تاریخ میں پڑھو تو پھر بھی حضور انور سامنے آ جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت کی ضرورت ہے۔ میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں کہ ابن عباس، یہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، they can consult the book، میں اس کتاب جس کا حوالہ دے رہا ہوں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جناب ابن عباس سے ایک خارجی آیا، میں جناب نافع اس کا نام تھا، اس نے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کیا سوالوں کے جواب دیں گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو انتہائی وہ آدمی تیز آدمی تھا، حضرت ابن عباس کے سامنے بیٹھ کر اس نے 200 سوال قرآن حکیم کے بارے میں کیا، اور 200 سوال جس وقت کیا تو ابن عباس فر جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ اگر یہ 200 سوال ما جوابات پڑھنا چاہیں تو آپ اتقان فی علوم القرآن سیوطی کی نکالیں، اور سیوطی کی نکال کر اتقان میں ابن عباس کا یہ مقالہ پورا موجود ہے۔ جناب 200 سوال کیے تو جواب دیتے جا رہے تھے، اور ایک سے ایک عمدہ جواب۔ آخر میں وہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ ابن عباس کہ تم نے 200 سوالوں کے جواب دیے، لیکن ہر سوال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز تھا اور جواب اس سے بھی زیادہ تیز تھا، پڑھا کس سے ہے؟ حضور کو دیکھا تو ہے۔ ابن عباس نے کہا اس قسم کے سوالوں کے جواب میں نے سارے علی سے سیکھے ہیں، میں نے سارے جوابات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھے ہیں۔ میں تو پچھلی دفعہ بھی تقریر کی بساط سمیٹ کے گیا تھا، اللہ نے پھر توفیق دے دی، مجھے تو پکڑ کر لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اور اس کو خدا کے لیے آپ اس کو دماغ میں رکھیں کہ اس وقت جیوز نے یہ جتنے سوشل میڈیا کے پروگرامز دیے ہیں، شوق سے آپ ان کو استعمال کریں۔ میں منع کسی کو نہیں کرتا، ہمارے پاس خود بھی سوشل میڈیا یوز ہوتا ہے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب اور اس قسم کے پروگرام ہیں، عالی وقار دوستو، ان پر اگر سبسکرائبر بڑھ جائیں تو پیسے دیے جاتے ہیں اور دولت دی جاتی ہے، ڈالرز دیے جاتے ہیں، اور یاد رکھنا سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، پیسے لینے کے لیے عالی وقار دوستو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ یوٹیوب میں بڑے آدمیوں کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی حضرت علی کو، کوئی کس کو، تو یہ بڑے لوگوں کو ابیوز کرنے کا مطلب یہ پیسے زیادہ کمانا۔ تو میں آج کی تقریر میں کہوں گا خدا را ہمارے جو دشمن ہیں، ہماری اخلاقیات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کے اصولوں میں جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول کریم علم کا پیغام لے کے آئے، اگر تلاوت آیات تزکیہ کے وہ پروگرام جو آج خانقاہوں میں جاری ہیں، اور اسی طرح کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزوں اگر ہم ان کو اپنا مینیفیسٹو بنا لیں تو دنیا کا کلچر ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔